صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انسان پر اپنے نفس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو دیندار بنا لو. یہ نفس کا حق ہے. جیسے انسان اپنے آپ کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، پیاس سے بچاتا ہے اور بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اپنے بدن کو، اس طرح اس کا حق ہے کہ اس کو آخرت کی مصیبتوں سے اور آخرت کی پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کرے. آخرت میں یہ ناکام نہ ہو جائے، کیونکہ وہاں کی جو ناکامی ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہاں کی کامیابی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو دنیا کی ناکامی عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ناکامی ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو جسے یہاں انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو آخرت کے نہ ختم ہونے والی مصیبت اور پریشانیوں سے بچانا اور نہ ختم ہونے والی راحتوں میں اور کامیابیوں میں اور اللہ کی رضا کی تلاش کرنا، یہ اس کا سب سے پہلا حق ہے. اس لیے دین کی محنت کو سب پر لازم کیا کہ دیندار بننے کی محنت کرو، اور محنتوں کی نفی نہیں ہے، وہ انسان کی ضرورت ہے، حاجت ہے. مالدار بننے کی محنت کرو، مالدار بنو گے تو مال کے منافع سامنے ہیں. تجارت کی محنت کرو تو تاجر بن جاؤ گے، زمین پر محنت کرو تو زمیندار بن جاؤ گے، زمینداری کے منافع تجھے ملیں گے. ڈاکٹری کی محنت کرو تو ڈاکٹر بن جاؤ گے، اس کے منافع تجھے ملیں گے. تو اس طرح بندہ دیندار بنے گا دین کی محنت سے، جیسے مالدار بنے گا مال کی محنت سے. ملک والا بنے گا ملک کی محنت سے. زمیندار بنے گا زمین پر محنت سے. تو دیندار بنے گا دین کی محنت سے. دیندار بن کر مالدار بنو، منع نہیں، دیندار مالدار نہیں ہوتا.
یا دین اور مال کا آپس میں منافعات ہے. جو مالدار ہے وہ دیندار نہیں، جو دیندار ہے وہ مالدار نہیں. دیندار بن کر حاکم بن تو یہ تو منع نہیں ہے بلکہ اس کی فضیلت ہے. دیندار بن کر زمین پر بھی محنت کرو، زمیندار بنو، کاروباری بنو، کیونکہ یہ دنیا میں انسان کی مشغولی ہے اور شغل ہے. تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، مزدوری بھی ہے، ملازمت بھی ہے. اور یہ دیندار انسان بھی یہ کام کرتا ہے اور بے دین بھی کرتا ہے، کافر بھی تجارت کرتا ہے. تو بظاہر تجارت میں مسلمان اور کافر برابر برابر کے چلتا ہے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ دیندار تاجر ہے مسلمان، یہ دیندار حاکم ہے. حاکم تو بہت سارے ہیں لیکن یہ مسلمان اور یہ دیندار حاکم ہے، یہ دیندار ملازم ہے. اس لیے اپنے کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا یہ ہر ایک کے ذمہ ہے. دوسری چیزوں کی محنتوں کے ساتھ وعدے نہیں. ایک نظام ہے کہ مال کی محنت کرو گے تو مال ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ملے، یا جتنا یہ چاہے اتنا ملے. ڈاکٹر بننا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ بن جائے، یا جیسے جتنا یہ چاہتا ہے جس درجے پر تو اس درجے تک پہنچے گا. حاکم بننا چاہتا ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ملے، یا جو سطح یہ چاہتا ہے اس کو وہ ملے. تو یہ وعدے نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، غیب کا، مقدر کا، اور اس کے ماتحت اللہ پاک دیتا ہے. اس لیے اس کو اپنے مشیت کے ساتھ جوڑا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جس نے اس دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا دیا کہ دنیا میں ملک والا بن جاؤں، مال والا بن جاؤں، اور عہدے والا بن جاؤں، چیزوں والا بن جاؤں، دنیا کے سامان والا بن جاؤں، جو بھی ہے. ظاہر بات اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے بارے میں تو سب کا ذہن ہے کہ بیٹے بیٹے مالدار نہیں بن سکتے، بیٹے بیٹے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، بیٹے بیٹے کاروبار نہیں بن سکتا. وہ کام کرو گے تو بنو گے. عمومی طور پر یہ ذہن سب کا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ ہم یہ دیں گے کتنا، جتنا ہم چاہیں، کیونکہ دنیا تو اللہ بنایا ہے محدود. اگر بندے کی چاہت کے مطابق ملنا شروع ہو جائے تو یہ خواہش ہے، یہ ضرورت نہیں ہے بلکہ خواہش ہے.
تو خواہشات تو انسان کے اندر اللہ نے رکھے اور دنیا کو خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں بنایا. تو خواہش اندر ہے لیکن خواہش پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. اس جگہ میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس میں ایک انسان کی جو بھی خواہش ہے، کپڑوں کی، مکان کی، لباس کی، کھانے کی، شادیوں کی اور اپنے اوپر آنے کی، عہدے کی، جو بھی کچھ ہے، تو ایک بندے کی خواہش کو پورا کرنے کی استعداد اس میں نہیں ہے کہ یہ ایک آدمی کی خواہش کو پورا کر سکے. پوری دنیا تو خواہشات پورا کرنے کی جگہ تو دنیا ہے نہیں. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ وہ مرنے کے بعد جو جنت ہے کہ ہر ایک آدمی کی خواہش کو اعلیٰ درجے پر پوری کی جائے گی. جو چاہے گا، جتنا چاہے گا، جیسے چاہے گا، اس کو ملتا ہی رہے گا، اس کو ملتا ہی رہے گا. اللہ کے خزانوں سے اللہ کا مہمان بن کر رہے گا. کسی چیز کی نہ کمی اور نہ اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت، نہ دینی نہ دنیاوی. خواہش بندے کو کام سے روکتا ہے، حکم پورا کرنے سے روکتا ہے اور دنیا کے کام سے بھی بعض وقت روکتا ہے. خواہشات میں جب پڑ جاتا ہے تو اپنے کام جو اس کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتا، اس کا بھی نہیں بنتا ہے یہ بندہ. تو وہاں تو نہ دینی کام ہے کہ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کے راستے میں محنتیں کرے، نہ دینی اور نہ دنیاوی کہ جب یہاں نہ ختم ہونے والے زندگی ہے اور کہا رہے ہو تو کچھ کرو تو صحیح. ویسے بیٹھے بیٹھے تجھے ملے گا. کوئی زمیندارہ کرو، کوئی تجارت کرو، کوئی کاروبار کرو، کوئی پیسہ کماؤ، کوئی سبب اختیار کرو. تو چونکہ وہ تو نتیجے کی جگہ ہے اور دار الثواب اور دار الاجور ہے. وہ تو جو اس نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں جو اس نے کیا ہے، تو چونکہ اس نے اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا تھا اور آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے کہ میری آخرت بن جائے، جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں اللہ مجھے داخل کر دے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے. تو یہ اس کے اس عمل پر جو اس نے دنیا میں کیا ہے اسی پر ملتا ہی رہے گا. اس پر یہ نہیں کہ ایک دفعہ مل گیا، 2 دفعہ ملا، 3 دفعہ میں تمہارا عمل کا جو ہے وہ ختم ہو گیا، بدلہ تمہارا پورا ہو گیا. تو ایسا نہیں، بلکہ خواہشیں پوری کی جائے گی اس کے عملوں کے بدلے میں. جزاء بما كانوا يعملون. تو دنیا میں جو یہ چاہتا ہے وہ ملے، یہ ملے، یا ہر ایک کو ملے، یہ بھی نہیں. اس لیے یہ ضابطہ بتایا کہ عجلنا له فيها ما نشاء. دنیا میں جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا، یعنی کہ جو یہ چاہے گا، جتنا پیسے چاہے گا اس کو مل جائے.
جیسے گھر چاہتا ہے اسے مل جائے، جہاں اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہے تو ہو جائے، ایسا نہیں، مانا جتنا ہم چاہیں، اور لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے، یہ بھی نہیں کہ ہر ایک کے لیے، بعض کے لیے ہم چاہیں گے، بعض کے لیے نہیں چاہیں گے۔ یہ تو دنیا میں اس کا انجام ہے، اور آخرت میں جہنم، جہاں ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر توڑا جائے گا۔ لیکن جو دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں وعدہ ہے، یہاں وعدہ ہے، اور یہاں اللہ نے اپنی مشیت کو بتایا ہے کہ، اور اس میں یہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ ومن اراد الآخرہ، کہ دنیا میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ میں آخرت بنا دوں، آخرت کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو ایک وہ انسان ہے جو دنیا میں اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے مقصد کے طور پر، ایک تو ضرورت ہے وہ، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، اور اس ارادے کی نشانی یہ ہے، بندہ کہتے ہیں نا میرا ارادہ ہے، ایک ہے ارادہ، نیت جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک آرزو، اس کو عربی میں امنیہ کہا جاتا ہے، آرزو، کہ بس یہ تو بہت چاہتا ہے یوں ہو یوں ہو۔ اس لیے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت ہے کن کے لیے؟ ہمارے لیے تو ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہے، ہم اولاد ہیں نبیوں کے، ہم یوں ہیں یوں ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا دل کا مانی ہوں، یہ ان کے آرزوئیں ہیں، ویسے اندر سے آرزوئیں ہیں۔ آرزو کوئی کہتے ہو تو اس کے لیے دلیل لے آؤ، تمہارے پاس دلیل کیا ہے اس بات کا؟ تم جنت جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کہ تم کہتے ہو کہ میں جنت میرے لیے ہے، میں جنت کے لیے ہوں، اور ہمیں بنایا ہے جنت ہی کے لیے، ہم جنت میں جائیں، تو کیا تمہاری آرزوئیں تمنائیں ہیں؟ اگر تمہاری بات ہے تو دلیل لے آؤ اپنی بات پر، اور دلیل یہ ہے کہ سب کو بتایا کہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، کہ جس نے اپنے کو اللہ کے حوالہ کر لیا ہر حال میں، اور وہ نیکوکار ہے، نیکوکار ہے، بس عمل نیک کر رہا ہے، تو یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے۔ تو ایک ہے آخرت کا طالب کہ جس نے ارادہ کیا آخرت کا، آخرت بنانے کا، وسعى لها سعيها، اور جن اعمال سے آخرت بنتی ہے اس کی کوشش میں لگا رہا، جیسے دنیا جس عمل سے مالدار بندہ بنتا ہے تو لگا رہا مالدار بننے کے لیے، دنیا دار بننے کے لیے لگا رہا، تو یہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ لگا رہا، کوشش کرتا رہا،
تو یہاں یہ نہیں بتایا کہ جس کے لیے ہم چاہیں گے تو وہ تو چلے جائے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں چلے گا. یہاں اپنا چاہنا بتایا، اپنا چاہنا کہ جو یہ کام کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو ان کی محنتوں کی قدردانی کی جائے گی. اولئک کان سعیہم مشکورا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے محنت، یہاں وعدہ ہے کہ جو مجاہدہ کرتا ہے، خواہش کے خلاف حکم پورا کرتا ہے، تو وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کھولیں اپنے تقرب کے، اپنی محبت کے، جنت کے، دنیا و آخرت میں کامیابیوں کے. یہاں وعدہ ہے. اور وہ بھی اس طرح کہ بندہ ایک نیکی کرے گا اپنی آخرت بنانے کے لیے، تو قدردان اتنا ہے کہ ثواب ملے گا 10 نیکی کم از کم 10. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. کہ یہاں تک پہنچا دیا، بس پہنچانا کام ہے، کرنا بھی ایک کام ہے، اور اس نیکی کو محفوظ رکھ کر کہ اس نیکی پر یہ مرنے سے پہلے وہ نیکی اس کے ہاتھ سے نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے. تو لے کر گیا تو ایک ہی نیکی پر کتنا ملے گا؟ 10. فلہ 10 امثالھا. اور پھر بعض کے لیے ایک کے بدلے میں 700، ایک کے بدلے میں کتنا؟ 700. اور اس کو مثال سے واضح کیا کہ تم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جو بھی بندے کے پاس سے وہ خرچ کرتا ہے، خرچ کا عام طور پر ذہن بنتا ہے پیسے سے. پیسہ اللہ نے دیا، پیسہ خرچ کرو. علم اللہ نے دیا، علم خرچ کر دو. استعداد اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کو خرچ کرو. تمہیں اللہ نے ذہن دیا ہے، اس کو لگاؤ. عقل دیا ہے، وہ لگاؤ. اور جو کچھ بھی تمہارے محبت اللہ نے دوسرے کے دل کے اندر پیدا کر دی، تو اس کو بھی دین کے لیے استعمال کر لو، ذاتی منافع کے لیے. یعنی جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے، دینے والا اللہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو تو اس سے خرچ کرتے ہیں. ان کی خرچ آمد ہے. یہ خرچ کیا ہے؟ آمد ہے. عام طور پر تو کیا ہوتا ہے؟ آمد الگ اور خرچ. اس لیے بندہ کہتے ہیں خرچ کر لو بقدر کس کے، تمہارے پاس کچھ ہو تو آگے. اور ان کا خرچ کرنا یہ آمد ہے، اللہ دے گا. اللہ پاک اس کو دے گا، بشرطے کہ جو اس کے لیے نہ کرے کہ یہ پیسہ خرچ کر رہا ہوں تاکہ پیسہ ملے، تاکہ کیا ملے. ہاں، ایک بندہ دکان میں خرچ کرتا ہے پیسہ ملے، اور ایک آدمی دن میں خرچ کرتا ہے اور کیا ملے؟ پیسہ بڑھانا ہے دن کے راستے سے. تو دونوں ایک ہو گئے. کیوں؟ وہ بھی پیسہ چاہتا ہے، یہ بھی پیسہ چاہتا ہے، لیکن وہ دنیا کے راستے سے چاہتا ہے اور یہ کس کے راستے سے؟ وہ بھی مثلا عزت چاہتا ہے اسی راستے سے، اور یہ بھی چاہتا ہے عزت، لیکن اسی راستے سے، اسی راستے سے، اسی راستے سے. نہیں، دین بنے گا تب کہ جب بندہ عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے. اس کے لیے کہ مالک راضی ہو جائے، اور مالک کا راضی ہو جانا یہ اس کے لیے سب سے بڑی بات بنے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو. بس ہے تو یہی بڑی بات ہے. ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا. دیکھو بندہ کی کیا حیثیت ہے، کمزور ہے.
لیکن اللہ نے اس کو بنایا ہے اپنے لیے. تو اب یہ اور اس سے کون راضی ہو گیا؟ مالک اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو یہ اس بندے کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سے اپنا مالک، اپنا خالق، معبود وہ کیا ہے؟ راضی. تو عمل کرے اس لیے، مال بڑھانے کے لیے نہ کرے، مال بڑھانے کے لیے نہ کرے، اپنی حالات بنانے کے لیے نہ کرے. کہ دین میں حالات بنتے ہیں، وہ بھی حالات بناتا ہے، وہ حالات بناتا ہے دنیا کے راستے سے، اور یہ بناتا ہے کس کے راستے سے؟ دین کے راستے سے. باقی دونوں کا غرض ایک ہو گیا کہ وہ بھی. تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس کا حالت بنتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، اور جب اس میں نقصان آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو. تو دین پر چلتے چلتے اگر اس کی زندگی کچھ بنتی ہوئی ہے یا مختلف حالات سے اللہ گزارے گا اس کو، تو کہتے ہیں اور آگے کرو. اور جب تھوڑا سا کیا آ گیا، طبیعت کے خلاف حال ہو گیا، تو اب چھوڑ دے گا. اس لیے اس کو بتایا کہ دیکھو بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ دین کے راستے پر چلتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لیکن کنارے پر چل رہے ہیں، ادھر اور راستے میں کنارے پر چل رہے ہیں. مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کا حال اچھا ہو گیا، اس کا کام بن گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، جو بھی، تو کہتے ہیں یار بہت اچھا راستہ ہے، اچھا کام ہے. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن اس راستے پر چلتے چلتے اگر نقصان آ گیا، کیونکہ تو دونوں ہیں، آخرت کی کمائی میں دونوں ہیں، کہ دونوں حال آخرت کے بننے کا ذریعہ. اگر طبیعت کے خلاف حال آ گیا تو صبر ہے، طبیعت کے موافق حال آ گیا تو شکر ہے، اور یہ دونوں بندے کے لیے بہتر ہے. حدیث پاک میں ہے عجباً لامر المؤمن، کہ یہ مومن کا معاملہ یہ عجیب ہے. مومن کا معاملہ یعنی ایک عجیب معاملہ ہے اس کا. حدیث پاک میں عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، اس پر جو حال آیا وہ اس کے لیے بہتر ہے. جو حال آیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی بعض وقت تو بندہ ہے کہ یہ بہتر اور یہ ذرا نقصان، تو اس کا معاملہ یہ چیز ہے کہ ان امرہ کلہ خیر، کہ اس کا معاملہ ہی خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ ان اصابتہ سراء، اگر اپنے طبیعت کے مطابق حال آیا، جو چاہتا تھا وہ مل گیا، جو بھی چاہتا تھا وہ مل گیا، خوشی کے حال آ گیا، تو اس وقت یہ مومن کیا کرے گا؟ شکر. یہ دیندار ہے تو شکر گزار ہے. دیندار بنو یعنی نعمت کے حال میں شکر گزار بنو، تو یہ شکر کرے. شکر کیا مطلب؟ یہ نہیں کہے گا کہ یہ پیسہ جو میرے پاس آیا، یہ عہدہ جو میرے پاس آیا، یہ مال جو میرے پاس آیا، یہ دولت جو میرے پاس آئی، تو یہ ناچیز کے ہنر کی وجہ سے ہے، کہ میرے آخر میں بھی تو ہوں نا. ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ تو بھی دیکھتا ہے نا کس کو دوں کس کو نہ دوں. تو میرے اندر تو لیاقت ہے، میرے اندر اس کے گویا میں اس کا حقدار ہوں. اللہ معاف کرے، اللہ پر کس کا حق ہے؟ قارون سے بات کی گئی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو تجھے جو مال اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے تو یہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، آخرت بنانے کے لیے دیا ہے.
اور آخرت کا بنانا یہ ہے کہ اس مال کے حقوق ادا کرو. اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو غریبوں پر احسان کرو، جو ان کا حق ہے. یتیموں پر احسان کرو، محتاجوں کو دو، جو جن کا حق ہے ان کو دو. تو اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تو یہ پیسہ تمہاری آخرت کے بنانے کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو ان کی قدردانی کی جائے گی. تو قارون سے کہا گیا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تو اس میں آخرت کی تیاری کرو. یعنی زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ پورا کرو، حج کا ہے تو حج کا حکم پورا کر لو، اس طریقے سے دوسروں کے حقوق ہے تو وہ دے دو، اور اس میں جو بھی اللہ نے بتایا ہے آخرت تو کر لو. باقی تمہاری دنیا کی ضرورتیں وہ پوری کرو. اور راستہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو. اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اللہ نے تمہیں کھلایا تو تم اوروں کو کھلاؤ، اللہ نے تمہیں کھلایا تو تم اوروں کو کھلاؤ. ان کو بھی اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی کھلانے والا ہے. لیکن اللہ نے تمہیں وہ ایک مقام دیا خلافت کے عنوان سے کہ اللہ اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے تمہارے ذریعے سے. یہ نہیں کہ ان تک اس کا رزق پہنچنا تمہارے پر موقوف ہے، تم نہ ہو، بہت سارے اللہ کے ذریعے سے دے دے گا، لیکن تمہاری بات، تمہاری آخرت بنے گی. تو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. کیوں؟ یہ اخلاق ہے. روایت میں ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ والے اخلاق پیدا کرو. اب اللہ والے اخلاق ہو گئے، یعنی جو بندے کے ساتھ جو صفات ہونی چاہیے اللہ کے خلیفہ میں، کیونکہ تم اللہ کا خلیفہ ہو، تمہیں بنایا گیا ہے خلافت کے لیے. تو خلافت تو جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے تو وہ کام وہ کرتا ہے. تو اس میں کیا بتایا کہ اللہ معاف کرتا ہے. کوئی غلطی کر لے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. تو تمہارے بھی کسی نے اگر کوئی نقصان پہنچایا اور وہ معافی مانگتا ہے تو تم معاف کرو. کیا ہے؟ معاف. اللہ کھاتا نہیں ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کھلاتا ہے. اور تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کا خلیفہ ہو تو تم کھاؤ بھی، لیکن تمہارا اصل کام کھانا نہیں ہے، تمہارا اصل کام کھلانا ہے. کھلانا تمہارا کام ہے، پلانا تمہارا کام ہے، پہنانا تمہارا کام ہے، دوسروں کو مکان دینا تمہارا کام ہے، دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنا تمہارا کام ہے. کہ تم دوسروں کے عیوب پر کیا کرنا؟ پردہ ڈالنا. کیوں؟ اللہ کتنا پردہ ڈالتا ہے اپنے بندے کو. اللہ پاک، حالانکہ اللہ کا علم ہے کہ اس سے یہ غلطیاں کی، یہ گناہ کیا، لیکن اللہ پاک اس کو شرمندہ نہیں کرتا. تو تم معاف کر لو، تم درگزر کر لو، تم کیا کر لو، یعنی اس پردہ ڈالو. اور آگے پھر فضیلت کیا بتائی کہ تم اللہ کے بندے پر پردہ ڈالو گے، اللہ تمہارے پر ڈال دے گا. اللہ تمہارے پر، تم اللہ کے بندوں کو کھلاؤ گے، اللہ تمہیں کھلا دے گا. تم کھلاؤ گے، اللہ تمہیں کھلا دے گا. تم پہناؤ گے، اللہ تمہیں پہنا دے گا. تم بندوں کی مدد میں لگو گے، بندوں کی مدد میں لگو گے تو اللہ تمہاری مدد میں لگ جائے گا. یعنی کتنی بڑی بات ہے. واللہ فی عون العبد، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں، جب بندہ بندے کی مدد میں لگا رہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں سب چیز اخلاص ہے. یہ بات کہ آج میں نے اس کا کام کر لیا، کل میرا کر لے گا. آج میں نے اس کو کھلایا، کل مجھے کھلا دے گا. آج میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، کل میری ضرورت پوری کر دے گا. تو یہ بات الگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ بتائے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو تم اس کے احسان کا بدلہ دو، اس کے ساتھ
کچھ بھی نہیں دے سکتے ہو جزاک اللہ تو کہہ دو. اس نے تمہارے ساتھ تو اس کو کہو کہ اللہ تمہارے اس احسان کا اللہ ہی تمہیں بدلہ دے گا. اللہ ہی تم دے سکتے ہو تو اس کا بدلہ دو. یہ عدل بدل جو ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے ذات میں، اس کے کوئی جڑیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نیت ٹھیک ہونی چاہیے بس کہ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے کرو. تو ذکر کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تو تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک ہی جملے میں آپ نے اس کو صاف کر دیا اپنے طور پر نبی کی بات. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے نہیں دیا، لیکن کیا کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے جو ملا ہے یہ تو میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے. یہ دیا اللہ نے، لیکن میرے پاس کیا ہے؟ کمانے کا ہنر ہے. ہنر ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس علم ہے. یہ سب ہنر ہے. یہ دنیا کی جتنے بھی علوم ہے جس کو یہ فنون ہے. گاڑی چلانے کا ہنر ہے، مکان بنانے کا ہنر ہے، تعمیرات کا ایک ہنر ہے. دوسرے یہ سب کیا ہے؟ فنون جس کو کہا جاتے ہیں کہ اپنے زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو شعبے جڑے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے کام میں لگے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں. اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا سلانا نہیں آتا، اور دوسرے کو پیسے کی ضرورت ہے اور کپڑا سلانا آتا ہے، تو تم اس کے کپڑا سلا دو، اس کا کام بن جائے گا. اور وہ تمہیں پیسہ دینے کا تو تمہارا کام بن جائے گا. ایک کو مکان بنانے کا ہنر ہے اور پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اور دوسرے کو مکان کی ضرورت ہے، چاہتا ہے کہ میرا مکان بنے، لیکن کیا نہیں ہے؟ بنا نہیں سکتا. تو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا کہ تم اس کے کام میں لگو تو تمہارا کام بن جائے گا. اس طرح اللہ نے اس نظام کو اس طرح چلایا ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے. تو اس نے کہا یہ تو مجھے ہنر سے ملا ہے نفی. حالانکہ اس کو نہیں دیکھا کہ اگر ہنر ہے بھی تو یہ علم کس نے دیا؟ جیسے مال اللہ دیتا ہے تو علم کون دیتا ہے؟ سمجھ بوجھ بھی اللہ ہی دیتا ہے. اگر دماغ سے تم نے کسی چیز کو سمجھا، آنکھ سے دیکھا تو سمجھ گئے، اور بھی لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو. آپ نے دیکھا، آپ نے کچھ اور چیز سمجھ لیا اس سے. اللہ نے آپ کو سکھایا، اللہ نے آپ کو سمجھایا، سکھلایا. تو یہ علم بھی کس نے دیا ہے؟ علم بھی اللہ ہی نے دیا ہے. تو شکر بندہ جو ہوتا ہے تو اس کے پاس جو آتا ہے تو یہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے دیا. مجھے کس نے دیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دینے والے کو پہچانتا ہے، اور اس کے ساتھ نفی ہے کہ یہ میرے کمانے سے یا میرے ہنر سے یا میری سمجھ بوجھ سے یا میرے اس چیز سے نہیں ملا، بلکہ کس کے دینے سے ملا ہے. کتنے سمجھ بوجھ والے پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. کتنے عقل والے پھر رہے ہیں، کتنے تعلیم والے پھر رہے ہیں کام کے تلاش میں طرح، اور ہے ڈگریاں ان کے پاس، لیکن جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، چیز ہی نہیں ہے کچھ. تو مسئلہ ہے کہ شکر گزار ہے کہ اللہ کو کیا؟ اللہ کو پہچان دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور پھر اس کے ساتھ یہ شکر گزار بنتا ہے کہ جب اللہ جو کچھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بدلاتا ہے. جیسے دنیا میں بندہ کوئی چیز بناتا ہے، اس میں یہ کارخانوں میں یا جو ایجادات ہیں تو اس کا طریقہ بھی بدلاتا ہے. اگر اس طریقے سے اس کو استعمال کرو گے اس مشین کو تو اس کے یہ نفع ہے. اگر اس طریقے کے خلاف استعمال کرو گے تو پھر وہی نفع والی چیز سے نقصان مل جائے گی، نفع والی چیز. لیکن
غلط طریقے سے استعمال کر لیا تو نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ طریقے کا استعمال بتلاتا ہے کہ طریقہ ہے۔ تو اس طرح اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مال ہے تو اس مال کو کہاں لگانا ہے، کس طرح لگانا ہے۔ ملک دے دیا تو ملک کے بارے میں طریقہ بتایا کہ اس ملک میں تم اپنے آپ کو کیسے استعمال کرو گے۔ اولاد ہے، نعمت ہے، شکر ہے، تو طریقہ بتایا کہ اپنے اس ولد کو جو بیٹا دے دیا تو اس کی تربیت کیسے کرو گے۔ اس کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو کیا سکھلاؤ گے، کیسے اس کی تربیت کرو گے۔ جو بھی حال آیا تو اس حال میں کیا بتا دیا، طریقہ بتا دیا۔ تو جو شکر گزار ہوگا تو وہ شکر گزار نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا کہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا، اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ نے یہ نعمت دی۔ کوئی میں اس کا حقدار نہیں تھا یا میرا حق بنتا تھا، نہیں، اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ تو یہ قدردان ہوتا ہے کہ یہ تو نعمت اللہ نے دی ہے، یہ دینداری ہے کہ چیز جب ہاتھ میں آ گئی تو حقیقت میں جس نے دی ہے اس کو پہچانو کہ وہ کون ہے۔ واسطے الگ ہے، واسطے کی قدردانی ہے، واسطے کی جس راستے سے مل رہی ہے چیز تو اس راستے کی قدردانی ہے، واسطہ ہے، لیکن جس نے دی ہے حق اس کا بنتا ہے، اصل حق اس کا بنتا ہے۔ اس نے دینے والے کو پہچانو کہ کس نے یہ نعمت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چھوٹے تھے تو اپنے ماں سے پوچھا کہ میرا پالنے والا کون ہے، میرا رب کون ہے، یہ نعمت ہے یا جو بھی ہے یہ کون دے رہا ہے، مجھے کون پالتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بچوں کو مائیں کیا کرتی ہے، یہ وہ پالتی ہے، ظاہری چیز کے اعتبار سے لفظ کوئی ہے بھی نہیں، کیونکہ ماں کھلاتی ہے، ماں پہلاتی ہے، ماں پہناتی ہے، ماں سلاتی ہے، اور اس سے بچے کو بھی جب بھی کوئی چیز ہو جائے تو یہ روتا ہے، اور ماں سمجھتی ہے کہ اس کو دودھ کی ضرورت ہے، اس کو سونے کی ضرورت ہے، اس گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، وہ تو بول تو نہیں سکتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ تمہاری ضرورتیں پورا کرنا، اور وہ تو میں ہی کر رہی ہوں۔ اس نے کہا اچھا میرا تو ہے تو تیرا کون ہے؟ تو کہتے تیرا باپ ہے۔ کیوں؟ وہی لاتا ہے باہر سے، وہی تمہیں پکاتی ہوں، تمہارے لیے پکا کے دیتی ہوں، باہر کا کام اس کے ذمہ ہے، تو وہ لے کر آتا ہے اور میں اس کو کیا ہے پکاتی ہوں، کھلاتی ہوں، پہناتی ہوں، یوں کرتی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا تو ہے اور تیرا میرا باپ ہے، تو میرے باپ کا کون ہے، میرا باپ کا کون ہے؟ اس نے کہا نمرود ہے، جو وہاں وہ کام کرتا ہے تو وہ آگے دیتا ہے اس کو اور پھر وہ لے کر آتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو اس کا تو وہ ہے تو اس کا کون ہے؟ کہتے یہاں اسٹاف کر لو، تو اسٹاف کرنا ہی پڑے گا، کہتے یہ اسٹاف کر لو کہ وہ رب الارباب ہے، کون ہے؟ تو بندے نظریں وہاں تک پہنچ کر بندہ بس کر لیتا ہے کہ اس نے بھی تو آگے حکومت ہے، بس جہاں تک کیا ہے ان کو کس نے دی، انہوں نے اس حکومت نے اس کو نہیں دی، اس کو کس نے، یعنی یہاں اس کے پاس کہاں سے آیا، اس کو دینے والا، یعنی یہ تو ایک جگہ ایسا ہے کہ جس کو کوئی بھی نہ دے اور وہ دے، ایسی جگہ ہو جہاں کیا ہے، جہاں اس کو دینے والا کوئی نہ ہو اور وہ سب کو دینے والا ہو، اور اس کو دینے والا وہ خود ہی کیا ہو، دینے والا ہو، عطا اس کی اپنی ذاتی صفت ہے کہ معطی ہے کہ وہ کسی کے وہ نہیں پلتا، وہ پالنے والا ہے،
وہ رب ہے، رب العالمین ہے، تو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے چیزوں سے. کبھی اپنے بارے میں تو میں یوں کر لیتا ہوں، تو پھر دوسرا اگلا کہتے وہ میرا یہ کام کرتا ہے، تو پھر آگا تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارا ٹول، پھر آگے اس سے اوپر والا کہتے وہاں والے ہمارے یہ کام کرتے ہیں، وہاں والے ہمارے یہ کام کرتے ہیں. حالانکہ ان سب کے بیچ میں جہاں تک بھی پہنچو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب پہنچو تو اصل تک تو پہنچ جاؤ جو حقیقت میں کیا ہے، دینے والا ہے. تو اس کی یہ کہ جس کے اندر جو اللہ کو پہچانے کا شکر گزاری وہ کہے گا تو اللہ نے دیا، تو اس نعمت کو اس طرح استعمال کرے گا تو اللہ پھر کیا کرے، اللہ اور دے گا. اللہ یہاں بھی وعدہ ہے، یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں، اللہ ہمیں بھی سمجھا دے. انہی چیزوں کے بھی بڑھنے کا راستہ یہی ہے، لیکن بشرطے کہ اللہ کے لیے ہو بس، اور آخرت کے لیے ہو. اس کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو کہ اتنا بڑا کام دنیا کے لیے کر رہے ہو جو آج ہے اور کل نہیں ہے. تو کام کرو کس کے لیے کہ مقصود اللہ کی رضا ہو. یہ نہیں ہے کہ لوگ دنیا کے راستے سے اپنے دنیا بنانا چاہتے ہیں، مقصود دنیا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں دین کے راستے سے اپنے دنیا بنانا چاہتا ہوں کہ میری بھی دنیا بنے، لیکن دین کے راستے سے مجھے بھی ملک ملے، لیکن دین کے راستے سے مجھے بھی مال ملے، لیکن دین کے راستے سے مجھے بھی عزت ملے، لیکن دین کے راستے سے. اور وہ بھی کہتا ہے مجھے ملک ملے، تو وہ تو دین تو نہیں کہہ چاہتا ہے کہ دین ہے کیا، لیکن وہ اپنے دنیا کے کاموں کو جانتا ہے، تو اپنے اسی راستے سے اس کو بھی ملک چاہیے، اس کو بھی مال چاہیے، اس کو بھی اپنی ضرورتوں کا پورا کرنا چاہیے، اس کو بھی اپنے مسئلے کا حل چاہیے، تو وہ بھی اپنے مسئلے کے حل کے لیے کیا کرتا ہے، لگا ہوا ہے. اور میں بھی، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہ اس میں شکر میں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس طرح اس کو استعمال کرو، اس کو استعمال کرو طریقے کے ساتھ. جب تم اس طرح کرو گے اللہ اور نعمت دے گا، نعمتیں اللہ بڑھا دے گا، نعمتیں اللہ بڑھا دے گا. آپ دیکھیں، ہم اور آپ سوچیں اس بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو نہ لوگوں کے پاس دین کی نعمت تھی، نہ لوگوں کے پاس دنیا کی نعمتیں تھی جو کچھ تھی، لیکن ان کے حالات کیا تھے، بگڑے ہوئے تھے. فقر، بھوک، پیاس، لڑائیاں، ایک دوسرے کی گویا قوتوں کو ضائع کرنے کے فکر میں کہ ہر ایک دوسرے کے ذریعے سے اس کی قوت کو توڑا جاتا تھا. جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، جاہلیت کا زمانہ، بگڑا ہوا زمانہ.